اچھا علی بھائی، اگلا جو کوسچن ہے نا، یہ بار بار میرے سے پوچھا کہ اب آپ کے ایک بڑے قریبی، آپ کے نام لیے بغیر بات نہیں، نام کے بغیر کرو، آپ کے قریبی شاگرد ہیں، یہ کسی غالی شیعہ وغیرہ کی طرف سے نہیں، آپ کے اپنے قریبی شاگرد کی طرف سے جو آپ کے بڑے قریب ہیں، اور وہ آپ کی بات سے انہوں نے یہ فہم لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انجینئر صاحب کا یہ بیان موجود ہے ریکارڈنگ میں نے نہیں سن رکھا یا شاید بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ انجینئر صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب حضرت مولا علی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے، یہ جو ناراضگی کے بعد جو خلافت کا ابتدائی ایشو تھا، تو اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید رو پڑے ہیں، اور ان کا رونا یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہمارے سے معاملہ میں سینڈل ہو گیا، آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب انجینئر صاحب سے آپ نے یہ پوچھنا ہے، ریکارڈنگ میں لانا ہے، میں بھی سنوں گا کہ جب انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے سے مس ہینڈل ہو گیا ہے، تو ان کو اول تو یہ کرنا چاہیے تھا کفارہ، کہ کہتے چلو اب آپ کے حوالے خلافت کر دیتا ہوں، اگر نہیں کی تو اپنے بعد نومینیٹ کر دیتے، کیوں نہیں نومینیٹ کیا؟ اس کا جواب دیکھیں نا، آدھی بات پیش کر رہے ہیں، یہ وہی ہے جو منکرین حدیث کے سوالات ہیں۔ میں نے جو حدیث بیان کیا اس حدیث میں اس کا جواب بھی موجود ہے، اور وہ میں نے جواب بھی بیان کیا، یہ حدیث قرطاس میں نے مسئلہ 55B میں بیان کیا تھا کہ جب الٹیمیٹلی صلح ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے۔ کس بات پہ روئے یہ بھی میں نے بتایا، وہ یہ بات نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا، یہ تو آپ اپنا لقمہ تو میرے منہ میں نہ ڈالیں۔ اس میں الفاظ ہیں، حضرت علی نے کہا اے ابو بکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے، اس امر خلافت میں ہم آپ سے حسد نہیں کرتے۔ آپ کو تو جواب مل گیا ان کے تو مثلاً، لیکن اہل بیت رسول کے ناطے کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں تھا کہ اس امر خلافت کے مشورے میں آپ ہمیں بھی شامل کرتے؟ مشورے میں، یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ چنتے۔ اور یار مولا علی تو اپنے روحانی باپ سے خلافت نہیں مانگ رہا، رسول اللہ، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عباس نے کہا کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، اور حضور کی شکل مبارک سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، آؤ ہم خلافت مانگ لیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں کبھی بھی رسول اللہ سے خلافت نہیں مانگوں گا، کیونکہ اگر حضور نے ہمیں انکار کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی بنو ہاشم کو خلیفہ نہیں چنے گی۔ حضرت علی کو یہ بھی پتا تھا حضور انکار کر دیں گے، پھر چوتھا خلیفہ بھی نہیں سی ہونا مولا علی نے، ٹھیک ہے۔ مولا علی نے تو حضور سے خلافت نہیں مانگی ہے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہنا تھا، تو بات ہی بالکل غلط ہے۔ اس میں موجود ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا، لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی۔ اب اس جملے کے اندر کیا حکمت چھپی تھی، وہ حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر لوگ اکٹھے ہو گئے، حالانکہ مانگنے والے نے مانگی تھی خلافت، کس نے؟ سعد ابن عبادہ نے۔ مولا علی کا ذکر نہیں جو ہو رہا، آپ ہمیں سمجھو، مولا علی درویش بندہ سی، اور دوسرا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی۔ میرے بھائی، رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں، ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی نے پیغام دے کے ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا ہے۔ سرکار ذرا امیجن کریں، کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آگے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ آؤ مجھے آگے گھر میں ملو، سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو۔ تو حضرت ابوبکر سمجھتے تھے یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان کا صدقہ ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ یہ صدقہ وہ بریلویوں اور شیعوں والا نہیں، یعنی ان کی وجہ سے، اس گھرانے کی برکت سے اللہ نے ان کو چنا ہے نبوت کے لیے، ان کی وجہ سے ہی ہم یہ فیسلٹی ویل کر رہے ہیں۔ اسی لیے بخاری میں الفاظ ہیں، محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، حضرت ابوبکر کا قول ہے، اور امام بخاری نے اس کو حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا ہے، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا۔ حضرت ابوبکر بھی کہہ رہے ہیں بھی جس نے حضور کے قریب ہونا ہے نا، بس حضور کے گھر والوں کو راضی کر لو۔ یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے حضرت فاطمہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، مولا علی کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ کبھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے پہ دیکھا نہیں۔ میرا چیلنج ہے، یہ جب یہ کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں نا، فلانے دا پہلا نمبر، فلانے دا چوتھا نمبر، فلانے دا تیسرا، یہ آپ نمبرنگ ضرور لگائیں، اہل بیت کو سائڈ پہ کریں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہوں، حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو، کیا آپ کبھی یہ جرت بھی کریں گے حضور کی بیٹی کو اپنے مقابلے پہ اس حوالے سے کھڑا کرے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ کہیں گے یار اس کے باپ نے مجھے مسلمان کیا، ٹھیک ہے،
یہ جنتی عورتوں کی سردار حضور کی بچی، اور یہاں تک حضور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اتنی باتیں سننے کے بعد آپ فاطمہ کے ساتھ اپنے مرتبے کو کمپیریزن کریں گے؟ آپ بے شک کرتے رہے. حضرت ابو بکر نے کبھی جرت نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں، میں علی سے بہتر ہوں، میں ختیجہ سے بہتر ہوں. ان کے دماغوں میں یہ فطور ہوتے ہی نہیں تھے. وہ تو اہل بیت رسول کو رسول اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. وہ تو چوزن پیپل آف گاڈ ہیں اہل بیت رسول. دیکھیں نا نماز میں آپ ان پہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے. بعض ناسبیوں نے آل محمد سے مراد کہا کہ آل کا ترجمہ ہوتا ہے والا، جس طرح قرآن میں ہے آل فرعون، تو اس سے مراد ہے فرعونی. اور آل موسیٰ، تو آل محمد سے مراد ہے نبی کے سارے ساتھی. ہم نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، رسول اللہ سے بھی پوچھ لو. بخاری کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور میں یعنی اس حوالے سے غامدی صاحب نے تو یہ دلیل نہیں پیش کی. غامدی صاحب سے جب سوال ہوا نا، مجھے تھا کہ غامدی صاحب کہیں ڈنڈی نہ ماریں، کیونکہ ان میں تھوڑی بہت مجھے بعض اوقات فیل ہوتا ہے وہ ناسبیت والا ایلیمنٹ. میں نہیں کہتا وہ ناسبی ہیں. تو انہوں نے کلیئر کٹ انہوں تو خیر دلیل کے بغیر ہی بات کرنی ہوتی ہے نا، اپنا موقف ہی دینا ہوتا ہے. تو ان کے معنی انہوں نے کہا یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. وہ سوال پوچھا آل محمد میں کیا وہ، انہوں نے کہا یار یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. آل محمد سے مراد حضور کے گھر والے ہیں، صحابہ کرام کہاں سے ہو گئے آل محمد؟ حالانکہ وہ چاہتے تو کہتے قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. تو میرا کلپ آ جاتا غامدی صاحب رکو ذرا، صبر کرو، رسول اللہ سے بھی پوچھ لو. صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو کیا حضرت ابو بکر کا کبھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل البیت ہیں؟ حضرت عمر کا یہ دعویٰ ہے؟ حضرت عمر تو خود ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ اہل البیت سے نکل آئے. اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس طرح کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تو اڑنا جوڑ جائے، تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابو بکر عمر اہل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ میں اپنی کو ورڈک نہیں دے رہا، میں آپ کو لاجیکل تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کو کمپیئر نہ کیا کریں. اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی کمپیئر نہیں ہو سکتا، وہ حضور کے گھر والے ہیں. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے. نہیں، آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے، میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں، حضور خوش ہو جائے. اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے. قلعہ ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے. اور اگلی بات سنیں جو میں نے بڑی ایک ٹروتھ ریویلنگ، مشکات شریف آپ کھولیں، 3 جلد میں صحابہ کے فضائل کے چیپٹر ہیں. امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے. اب مشکات والے بزرگ تو انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں سنتے تھے، یہ تو 800 سال پہلے گزرے، 700. ان سے کوئی پوچھے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، قرآن میں لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں. آپ حضور کی بیویوں کو اہل بیت والے چیپٹر میں کیوں نہیں داخل کر رہے؟ کیوں ان کا چیپٹر الگ کر رہے ہیں امہات المومنین کا؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ لیکن ان کو بھی پتا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث جو غدیر خم ہے مسلم کی، اس میں زید ابن ارقم کا قول موجود ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن حضور کے جو حقیقی اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ اور خیرات حرام ہے، وہ حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی. اور اس سے بڑا جو ان کا یہ تو پھکی تھی نا، پھکا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے. انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ جب خامد اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاتی ہے. میاں بیوی کا تو رشتہ پرماننٹ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اس وقت تک ہے جب تک کہ نکاح جاری ہے. لیکن اولاد کا رشتہ کوئی ختم کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اولاد مرتد ہو جائے، کہ دین چھوڑ دے؟ کوئی نبی اپنی اولاد کو جو مسلمان ہے اہل بیت سے خارج کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے. بیوی کو علادہ کر دے، ختم. یہ علادہ بات ہے کہ حضور نے اپنے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی. بہرحال بیوی کا جتنا رشتہ ہے وہ ایک رشتے کی وجہ سے آل البیت ہے، اور جو حضور کی اولاد ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے اہل بیت ہے. اور حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں بنو ہاشم، ان کو اللہ نے بنو اسماعیل کو چن لیا ہے، جس طرح کہ بنی اسرائیل کو چنا تھا.
بنی اسرائیل کو اللہ چنے، وہ قرآن میں موجود، اور بنو اسماعیل کو اللہ چنے، وہ احادیث کے اندر موجود. تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بنو ہاشم کو اگر اللہ نے چن لیا، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی. اور اس میں تو الفاظ یہاں تک ہیں کہ زید بن ارقم نے کہا کہ حضور کی بیویاں اہل بیت، جب پوچھا گیا نا وہ نہیں ہے، ایک میں تو ہے کہ وہ بھی ہیں، لیکن یہاں وہ دوسری روایت جو مسلم کی اس میں الفاظ ہیں کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اہل بیت تو وہ ہوں گے جو خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں. اور یہ ٹکڑا کاٹ کے کسی نے طارق جمیل صاحب کو بھیج دیا، انہوں نے کھڑک مجھے فون کھڑکا دیا. پہلے ان کے اسسٹنٹ نے بات کی تو مجھے لگا کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ فون نہیں ہے. کہتے ہیں وہ مولانا نے ایک مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے، وہ آپ کا ایک کلپ آیا تھا. میں کہا جی میری مولانا ڈائریکٹ گل کراؤ، پہلے وہ ڈائریکٹ فون کر دینا، آج کیڑی ایسی گل ہو گئی ہے. وہ میں نے آپ کا کلپ دیکھا، آپ نے کہا اہل بیت جو ہے نا وہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. میں نے کہا استغفر اللہ، میرے تو اہل بیت اور انجینئر عدلی مرزا لکھے تو میری درجنوں ویڈیو کھل جائیں گی. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اور میں کہا زید بن ارقم نے کیا ہوا جے کہ یہ اہل بیت یہ نہیں ہے. میں کہا مسلم شریف کھول کے پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ہم اہل بیت مانتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت جو اس اعتبار سے ہیں وہ حضور کی بیویاں نہیں، وہ اہل بیت اور ہیں، اور وہ ہیں حضور کے خاندان کے لوگ. آپ کی بات سے نا میں کلیئر ہو گیا جی. دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں نا. اب یہی بات ہے جو میں پیٹتا ہوں اماد الاسلام کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، کہ خدا کے لیے میرا موقف مجھ سے آگے پوچھو نا. اور علی بھائی تھوڑا کلپ دیکھا ہے، اور کلپ میرا نہیں ویکھیا ہوندا، ایک مولوی نے کٹ کے میرے خلاف چڑھایا ہوندا ہے، وہ ویکھیا ہوندا ہے. تو میرا کلپ وہ ہوگا جو میرے چینل پہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کلپ میرا کلپ نہیں ہوگا. وہ مولوی کا قطع برید شدہ کلپ ہوگا، اس کو میں کوئی آن نہیں کرتا. اچھا علی بھائی، جو آپ نے ابھی فرمایا نا، یہ جو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ والی حدیث بتائی ہے، یہ پچھلے دنوں نا ایک مذاکرہ ہو رہا تھا نا ایک غالی رافضی کا اور ایک اہل سنت کا، تو انہوں نے یہی بات کی، اس نے معصومیت وغیرہ کا عقیدہ جو ثابت کرنے کی کوشش کی نا، اس میں یہ دلیل پیش کی نا، یہی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس نے کہا جی رجس جو ہے نا، رجس سے یہ پاک ہیں. تو اس نے کہا یار تم پچھلا کنٹیکسٹ تو سارا پڑھو نا. اور مفتی اسحاق صاحب بھی یہی بات کیا کرتے تھے. وہ مفتی صاحب قرآن بالکل واضح ہے، نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں اس نے آگے سے یہ کہا، اس نے کہا یہ جو حدیث ہے، حدیث کلیئر ہے کہ یہ بیویاں شامل نہیں ہیں جو رجس سے پاک ہیں. اور جو ترتیب تو بتا رہا ہے، ترتیب تو تمہارا بھی موقف ہے کہ ترتیب تو یہ وہ ہے ہی نہیں جس پر قرآن نازل ہوا ہے. ہم تو اس کو ترتیب کو مانتے ہی نہیں ہیں. نہیں، یہ وہی ہے جناب والا، یہ ہیں وہ ذرائع. جوڈیشری میں جائیں گے یہ بھاگ جائیں گے. کیا اسنا عشری شیعہ کا یہ عقیدہ ہے؟ اور جس کو وہ جوڈیشری میں لے آئیں، آپ نے مجھے کسی انڈیویجول کا کال نہیں دکھانا کہ وہ کہیں کہ قرآن اپنی ترتیب سے ہٹا ہوا ہے. اگلے دن کا سورج طلوع نہیں ہوگا میں تکفیر کروں گا ایسے لوگوں کی جو قرآن کی اس ترتیب کو نہ مانے. یہ لوح محفوظ میں ہے، رہ گی ترتیب نزولی، اس سے کس کو انکار ہے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ قرآن کو توڑ موڑ دیا گیا ہے. اگر یہ توڑا موڑا ہے تو خود رسول اللہ اور اللہ نے کیا ایسا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس کے ہے؟ اللہ. تو اللہ نے جہاں بہتر سمجھا آیت رکھی وہ اسی کانٹیکسٹ میں. یہ خام خواہ جھگڑا ہے. قرآن بالکل اپنے مقدمے کے اندر واضح ہے. اچھا، اور شیعہ کے لیے تو میری یہ پھکی ہے قیامت تک کے لیے، سیدہ فاطمہ اگر اہل البیت میں سے تو سیدہ ختیجہ کیا اہل البیت سے خارج ہے جو ان کی ماں ہے؟ بتائیں. نہیں، وہ کہتے ہیں معصومیت والا عقیدہ نہیں، وہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے اہل بیت پہ آ جائیں نا. معصومیت والا عقیدہ تو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا، تو بڑے لیول کا عقیدہ ہے نا. نہیں، وہ رجس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، رجس سے پاک سے. وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اس میں نہیں شامل. اچھا، یہ اگر پاک والا ہے وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر احد کے اوپر بھی آیات نازل کی ہیں کہ ہم نے بارش نازل کی تاکہ تم سے گندگی دور کر دیں. صحابہ کرام کو کہا ہے 313 تھے وہ بھی پاک نے قرآن وچ، شیطان کا رجس تم سے دور کرتے ہیں. یہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں. یہ تو عقیدہ ہے ڈیوائن اور پھر آگے پورے کے پورے معاملات. ٹھیک ہے، وہ میں ادھر آ رہا ہوں. مولا علی کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلے وقتوں میں اللہ نے مریم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اور اس میری امت میں ختیجہ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، ایون اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں سیدہ ختیجہ کے مرتبے کو حضرت فاطمہ سے بڑا مانتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، بالکل ہیں، لیکن میں حضرت علی کے مرتبے کو ان سے افضل مانتا ہوں. ابن ماجہ میں حدیث بھی، حاکم میں بھی، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. ٹھیک ہے، تو سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں
اور ان کی والدہ ان سے بھی بہتر ہے, اور وہ اہل البیت بھی ہیں. سیدہ خدیجہ, کس شیعہ کی جرأت ہے سیدہ خدیجہ کو کہ اہل البیت سے فارغ ہیں؟ وہ مانتے ہیں اہل البیت ان کو؟ اہل البیت مانتے ہیں, لیکن بس ٹھیک ہے نا, بس کام ختم ہو گیا. بنو ہاشم سے تو نہیں ہے سیدہ خدیجہ. ہاں, کوئی نہ کوئی انجینئر صاحب تمہیں پتہ چک کیسا باندھے نے نا, ہاں پھر جان ہی نکلتی ہے اس عقیدے دی. بس اسی حضرت عائشہ نے تو ڈسکس ہی نہیں کرنا. بیویاں تے آؤ گے, سیدہ خدیجہ اس چادر تے تھلے نہیں سن جو حدیث قصہ ہے. ہاں, سیدہ خدیجہ اگر اہل بیت ثابت ہے نا ان کے نزدیک, جبکہ وہ آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور بنو ہاشم میں نہیں آتی ہیں. حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ آل البیت ہے نا, تو بس باقی بیویاں بھی آل البیت ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اصول ایک کھڑا کرنا ہوگا نا. ہاں یہ پکی ہے جناب, اللہ فضل پکا ہے, بلکہ پکی نہیں پکا. یہ اگلا ورژن آ گیا جی, جس طرح خطرناک کا اگلا ورژن تھا خطرے ناک. ولی بھائی جو لاسٹ کویشچن کا آپ نے آنسر دیا تھا نا, اس میں ایک اور گزارش میں ذہن میں آ گئی ہے. وہ ایک بندے نے مجھے یہ بھیجی تھی تصویر نا, جو ترجمہ ہے نا, اس نے کہا تھا جی کہ اس میں جو لفظ آتے ہیں نا, کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہم اس امر خلافت میں مشورے کو اپنا حق سمجھتے تھے. تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بعد میں جب غور کیا تو عربی میں یہ لفظ نہیں ہے مشورے کو, بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس امر خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے. اچھا, اگر اپنا حق سمجھتے تھے, ایک منٹ سرکار, ایک منٹ, اگر وہ اپنا حق سمجھتے تھے تو پھر صلح کیوں کر لی اور بیعت کیوں کر لی؟ اس کی تو دلیل یہ دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی, جیسے نبی کی ذمہ داری تو نہیں ہے لوگوں کو ہدایت پہ لانا. جب اس نے نبی کی ذمہ داری لوگوں کو ہدایت پہ لانا نہیں ہے, لیکن یہ اناؤنسمنٹ تو کرنا ہے نا کہ میں نبی ہوں اور مجھے مانو. حضرت علی نے کب خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں, میں منصوص من اللہ ہوں, میں خلیفہ بلا فصل ہوں. ابو بکر کو پولیٹیکل لیڈر مانو اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ میں لے کے چلوں گا. دکھائیں نا کبھی انہوں نے دعویٰ کیا, وہ تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے. اور نہج البلاغہ سے ہم نے جو خطبات پیش کیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ حضرت عمر کے بارے میں جنگ قادسیہ میں جانے سے جو روکا, رومن امپائر کے خلاف جانے سے روکا, وہاں تو فلاں کے الفاظ بھی نہیں, عمر بن خطاب موجود ہے, اس میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر جب پریشان ہوئے نا, کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا قادسیہ میں خود لڑوں گا کیونکہ سپر پاور کے خلاف جنگ ہے, تو حضرت علی نے کیا کہا کہ اگر تم قتل ہو گئے تو مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ نے خلافت اسٹیبلش کرنی ہے اہل ایمان کے لیے, تو تم یہیں رہو. اگر قادسیہ میں ہم نے شکست کھا لی تو ہم اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں گے اور پھر دوبارہ سے حکومت تیار کر کے بھیجیں گے, لیکن اگر تم مارے گئے تو پھر پیچھے عرب کا شرادہ بکھر جائے گا. وہ تو اس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے جی کہ اہل سنت کا جو قدیم کتابوں سے اور پریکٹیکل جو ریالٹی سے عقیدہ ثابت ہے نا خلیفہ کے قیام کا, وہ یہ ہے کہ یہ حضرات, ایک تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ والا طریقہ ہے کہ اس علاقے کے جو جیت ترین شخصیات ہیں ان میں سے چند چن لیں. دوسرا یہ ہے جی کہ جو خلیفہ ہے وہ دوسرے کو نامینیٹ کر دے, وہ چینج ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ کمیٹی بنا دی جائے, وہ چینج کر لے. اور چوتھا طریقہ وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی قدیم کتابوں میں دیا ہوا ہے, جس کا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی حوالہ دیتے ہیں, سلطان کہ وہ جو تلوار کے زور پہ ڈنڈا چلے. اور اس میں دلیل ایک انہوں نے یہ دی, وہ کہتے ہیں جی کہ جس وقت ہرا کا واقعہ ہوا نا, واقعہ ہرا, تو اس میں شدید ترین مظالم کیے یزید کی فوج نے, انتہا کر دی ظلم کی, تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر چلے گئے اور عبداللہ بن مطیع غالباً نام بتا رہے تھے. بخاری مسلم دونوں میں. وہ کہتے ہیں وہ شخص وہ تھا کہ جو بیچارہ جہاد کی طرف لوگوں کو اکسا رہا تھا, اور اس کو جا کر کہا کہ تیرا جو ہے حشر بڑا برا ہوگا, تو یزید کی بغاوت کر رہا ہے. تو ہاں, تو عبداللہ بن عمر کے اس موقف کے خلاف میری ویڈیو ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں اہل سنت کا موقف ہے کہ ڈنڈا چل سکتا ہے. نہیں, ایک منٹ. پہلی بات ہے کہ عبداللہ ابن مطیع بھی تو صحابی تھے نا جی, ٹھیک ہے نا, وہ کو غیر صحابی تو نہیں. ان کو گھٹی نبی الاسلام نے خود دی ہوئی ہے. عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں, وہ بھی صحابی ہیں, دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے. ہم عبداللہ بن عمر کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتے, ہم عبداللہ ابن مطیع کو صحیح سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی وجہ تھی خاموش رہنے کی کہ چلو یار ان کو حکومت ملی ہے تو یہ اپنے معاملات لے کے چلیں گے, شاید وقت کے ساتھ سلجھ جائیں. انہوں نے اب حسین کو بھی قتل کر دیا, تب بیعت توڑوائی تھی انہوں نے. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, انہوں نے کہا کہ اب بھی کیا چیز رہ گئی ہے, تو واقعہ ہررا ہوا. تو ہم عبداللہ بن مطیع صحابی کو صحیح سمجھتے ہیں, عبداللہ بن عمر کے موقع کو غلط سمجھتے ہیں. پھر دوسری بات, عبداللہ بن عمر کی اگر ہمیں کسی نے دھونس لگانی ہے, یا حنفیوں کو دھوکہ لگ گیا یا کسی اور کو دھوکہ لگ گیا اور وہ کہتے ہیں تلوار کے زور پہ جو بھی آ جائے آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے, تو پہلے عبداللہ بن عمر سے بھی تو پوچھ لیں کہ اس فتوے پہ قائم بھی رہے ہیں کہ نہیں. ہاں,
آپ ان کے اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس زمانے میں ان کا موقف وہ تھا. مرتے وقت ان کا موقف کیا ہے؟ مرتے وقت ان کا یہ موقف ہے کہ مجموع الزوائد میں، المستدرک للحاکم میں، طبرانی میں اور کتابوں میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی معاملے میں کوئی غم نہیں کہ میں نے چھوڑا ہو، سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. تو یہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں روتے تھے. اور بخاری میں آتا ہے کہ ان کو نیزہ مروایا تھا حجاج بن یوسف نے، ان کو قتل کروایا تھا بنو امیہ نے. جس بنو امیہ کی انہوں نے پوری زندگی یعنی کہہ لیں سپورٹ کی، انہوں نے ہی ان کو مروا دیا. تو آخری وقت میں ان کو سمجھ آ گئی تھی. لہٰذا اب آخری وقت میں جب ایک بندے کو سمجھ آ گئی، اس کو پرانی باتوں کا حوالہ دے کے ٹونٹ کیا جا سکتا ہے. اس زمانے میں انہوں نے جب مان لیا کہ اس زمانے میں میں نے غلط کیا ہے، رجوع ہی ہو گیا نا جی، سب سے بڑی بات ہے. تو لہٰذا ہم اس بات کو صحیح مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا دوسری بات، حنفیوں سے یہ کہیں کہ اگر قدیم فقہا کی کتابوں میں یہ اور آپ اس سلطے کو مانتے ہیں تو قدیم فقہا کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیت المال سے جو تقسیم ہے وہ حضرت ابو بکر عمر کے طریقے پہ ہوگی، حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی. یہ وہ ٹروتھ ریویل ہے جو عامر عثمانی نے کیا تھا خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے، دفاع لکھ دیا پورا. انفیاں نو جو انہیں پھر ناکو چنے چبوائے نے نا، انہیں کیا من دسو تو فقہ کی کتابوں میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت خلیفہ وقت حضرت ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ تقسیم کرے گا، حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں کرے گا. تم مودودی کو تو کہتے ہو کہ انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں بات کی، تمہاری فقہ کی اسٹیبلش کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی. تو پھر کوئی گڑبڑ تو ہوئی ہے نا. وہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے گڑبڑ. ان گورنروں کی شکایت حضرت علی کے پاس لوگ لے کے آئے تو حضرت علی نے وہ محمد بن انفیہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ عثمان کو یہ رسول اللہ کا صحیفہ بھیجو جس میں انہوں نے بتایا اس طرح تقسیم ہونا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. تو محمد بن انفیہ جب واپس آئے کہا ابا جی انہوں نے تو واپس کر دیا. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے ادھر ہی واپس رکھ دو، یعنی میرا کام تو صرف پہنچانا تھا نا. تو محمد بن انفیہ نے یہ حدیث اس وقت سنائی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب ان کو کسی نے کوئی بات کی نا اس حوالے سے کہ تم لوگ تو مخالفین عثمان ہو، علی کے بیٹو، تو انہوں نے کہا میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی تو اس دن کرتا جس دن اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کر دی تھی. اس دن میرے باپ نے عثمان کو کچھ نہیں کہا اور تحریر چپ کر کے واپس رکھوا دی. تو بعد میں تم یہ کہتے ہو کہ میں عثمان کو اس نے کچھ کرنا تھا. یہ پھکی دی تھی انہوں نے، پھکا دیا بلکہ محمد بن انفیہ نے اس زمانے کے ناسبیوں کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک سوال بھیجا جی کہ اولی الامر کے بارے میں آپ کا یہ موقف ہے کہ اس سے مراد حکمران ہے، اور آپ کا کیا تمام اہل سنت کا یہ موقف ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اولی الامر کو تو بتا رہے ہیں کہ یہ مراد ہے، پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ قرآن میں امر سے کیا مراد ہے، اللہ کے امر سے قرآن میں کیا مراد ہے. پھر وہ اس سے اگلی کراریل ایڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک تو حکمران اس کا ہے، چاہے وہ یزید ہو، چاہے حجاج بن یوسف ہو، چاہے آج کل جیسے حکمران ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، بدماش ہو. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کا امر نعوذ باللہ وہ ایسے حکمران نافذ کریں گے. اس سے وہ پھر موقف لاتے ہیں جی کہ حکمران کا ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، تو اللہ کا امر جو ہے وہ معصوم کے علاوہ نافذ ہی نہیں ہو سکتا. اگر یہی بات ہے تو پھر صلح حسن کدھر جائے گی؟ اب ہمیں تو ناسبیوں سے بھی مقدمہ لڑنا پڑتا ہے اور رافضیوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے. صلح حسن کدھر جائے گی؟ صلح حسن اس بات کا ثبوت ہے، اور صلح حسن کو ہم سنیوں کی طرح نہیں مانتے، ہم اس کو ایک پیس ٹریٹی سمجھتے ہیں. اور صلح حسن صرف اس دن تک تھی جس دن تک انہوں نے حضرت حسین کو شہید نہیں کیا تھا. حضرت حسین کو شہید کرنا جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی نا مشرکین عرب نے، انہوں نے صلح حسن اس دن توڑ دی جب حسن کے چھوٹے بھائی کو انہوں نے مار دیا. آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہے، لیکن جس ایرا میں، جس ایرا کے اندر وہ اپلائی تھی، اس میں حضرت حسن نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کمپرومائز کیا، تو اس میں انہوں نے کیوں ان کو اجازت دی کہ وہ اللہ کے امر کو نافذ کریں؟ ٹائم قیامت تک ہے. شکر ہے، شکریہ امام حسن، آج آپ کی صلح ہمارے کام آئی کہ ہم غالی رافضیوں کو بھی پھکی دے سکیں.